میرے بھائیو، شعبان کا مہینہ بڑی ہی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان شہر اللہ و شعبان شہری۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ آقا کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ آقا کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب یہ برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ ہمیں اس مہینے میں کون سی عبادات کرنی چاہیے؟ تو بزرگان دین نے ہماری اس حوالے سے تربیت فرمائی ہے، علماء کرام نے بھی تربیت فرمائی ہے کہ ہم کون کون سی عبادتیں جو بڑی اہم ہیں اس مہینے میں، جن عبادتوں کو کرنا چاہیے جو بڑی اہم ہیں، جو اللہ رسول کو بڑی پسند ہے، وہ کون سی عبادتیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی عبادت جو ہے اس مہینے میں سب سے اہم ہے، جو کرنے والی عبادت ہے، وہ ہے روزہ۔ وہ کیا ہے؟ روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا بڑا ہی پسند تھا۔ رمضان کے بعد شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی پسند تھا یہ کام۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ شعبان کے مہینے میں وہ زیادہ روزے رکھیں۔ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا سے میرے بھائیوں ہماری یہ تربیت ہوتی ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جب وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے مالک ہو کر روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس مہینے میں روزے رکھنا شروع کر دیں۔ اور علماء نے فرمایا ہے جب ہم شعبان کے مہینے میں روزے رکھیں گے تو یہ ہماری رمضان کے لیے پریکٹس ہو جائے گی، رمضان کے مہینے کے لیے پریکٹس ہو جائے گی۔ ہمیں رمضان میں پھر کوئی تکلیف، کوئی تنگی نہیں ہوگی جب ہم شعبان میں ہی روزے رکھنا شروع کر دیں گے۔ پھر جب رمضان کا مہینہ آئے گا، رحمتوں اور برکتوں والا وہ پیارا مہمان ہمارے پاس آئے گا، تو پھر جب شعبان میں روزے رکھے ہوں گے تو رمضان میں کوئی بھی تنگی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو پہلی عبادت جو ہے، جو بڑی اہم عبادت ہے میرے بھائیوں، اس کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ سارا مہینہ نہیں رکھ سکتے، کوئی 7 روزے رکھ لیں، کوئی 3 رکھ لیں، کوئی 2 رکھ لیں، کوئی 1 رکھ لیں، جتنی جس کو اللہ پاک نے توفیق سے نوازا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اکثر جو دن تھے اس مہینے کے، اس میں روزہ رکھا کرتے تھے سرکار۔ تو روزہ رکھنا ہے اس مہینے میں میرے بھائیوں، ایک تو یہ بہت ہی اہم عبادت ہے اس مہینے کی۔ ایسے ہی اس مہینے کی ایک عبادت ہے، وہ ہے استغفار کرنا۔ وہ کیا ہے؟ استغفار کرنا۔ ویسے تو ہر مہینے میں ہر وقت ہی اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے 15 شعبان کی رات، جس میں اللہ پاک قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ مسلمانوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس مہینے میں وہ رات آتی ہے، توبہ اور استغفار والی رات آتی ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے تو پھر پہلے بھی اگر استغفار کرتے تو پھر اور زیادہ استغفار کرنا شروع کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے نا، ایسے ہی سرکار نے فرمایا دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے دل کے زنگ کو صاف کرنا چاہتا ہے وہ استغفار کرنا شروع ہو جائے، وہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے،
پھر دیکھیں اس کے دل کا جو زنگ ہے، جو میل کچیل ہے، وہ صاف ہو جائے گی۔ استغفار کی تو برکتیں میں نے آپ کو بہت ہی مرتبہ سنائی ہیں۔ استغفار کرنے سے مال بھی ملتا ہے، اولاد بھی ملتی ہے، رزق بھی ملتا ہے۔ استغفار میرے بھائیو اتنا پیارا وظیفہ ہے، مجھے زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کی ایک اہم عبادت پہلے کیا بتائی تھی؟ روزہ۔ ایک اور جو دوسری اہم عبادت ہے وہ ہے استغفار۔ وہ کیا ہے؟ استغفار۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں کثرت سے استغفار کریں۔ دو عبادتیں آپ کو بتا دی ہیں۔ تیسری عبادت ہے اس مہینے میں تلاوت قرآن۔ کون سی عبادت ہے؟ تلاوت قرآن۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کا معمول بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہی شعبان کا مہینہ آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے کام کاج چھوڑ کے تلاوت قرآن میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن، بعض روایات میں تو اس مہینے کو شہر القرآن، قرآن کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے اس مہینے کو میرے بھائیوں۔ صحابہ کرام کثرت سے شعبان کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے فائدے کتنے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ایک حرف پڑھتا ہے قرآن پاک کا، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ 10 نیکیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، سرکار نے فرمایا الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ جو بندہ الف لام میم پڑھ لے گا، اللہ میرے اس غلام کو 30 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ 30 نیکیاں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اور بھی بڑی محبت بڑی بات یہاں پر کہی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ بغیر وضو کے قرآن پڑھے گا نا، بغیر وضو کے، اس کو اللہ پاک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں، جو بندہ وضو کر کے پڑھے گا، اس کو ایک حرف کے بدلے میں اللہ پاک 25 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اچھا، پھر امام غزالی فرماتے ہیں، جو بندہ نماز میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس بندے کو ایک حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر امام غزالی فرماتے ہیں، جو بندہ نماز میں وضو کر کے قیام کی حالت میں قرآن پڑھے گا، اللہ پاک اس بندے کو ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے قرآن کی شان۔ ایک حرف پڑھے، بغیر وضو کے پڑھیں گے 10 نیکیاں ملیں گی، وضو کر کے پڑھیں گے 25 نیکیاں ملیں گی، نماز میں بیٹھ کر پڑھیں گے کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 50 نیکیاں ملیں گی۔ اور جب آپ نماز میں قیام کی حالت میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھیں گے، پھر ایک حرف کے بدلے میں میرا رب اس بندے کو 100 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ قرآن کے ساتھ میرے بھائیوں اپنا رشتہ مضبوط کر لے۔ تلاوت قرآن کرنا ہماری روزانہ کی روٹین میں شامل ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس میں تو خصوصیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے، کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں سرکار کے صحابہ بھی قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کرنے میں شروع ہو جاتے تھے۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ہی پیارا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا، جو بندہ قرآن کو اپنا امام بنا لے گا، یہ قرآن اس بندے کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ جو بندہ قرآن کو اپنا امام بنا لے، قرآن پڑھنا شروع کر دے، تلاوت قرآن کرے، قرآن سے محبت کرے، قرآن سے پیار اور وفا کرے، جو بندہ قرآن کو اپنا امام بنا لے گا، یہ قرآن اس بندے کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ قرآن کو پس پشت ڈال دیتا ہے، جو بندہ قرآن کو پس پشت ڈال دیتا ہے، یہی قرآن اس بندے کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور قرآن کی شفاعت رب قبول فرما لے گا۔ تو میرے بھائیو، شعبان کا مہینہ
یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی سب سے جو اہم عبادت ہے روزہ رکھنا سب سے اہم عبادت ہے۔ اس مہینے کی سب سے اہم عبادت استغفار کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ سب سے اہم عبادت ہے۔ ایسے ہی اس مہینے کی سب سے اہم عبادت قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ یوں ہی میرے بھائیوں اس مہینے کی سب سے جو اہم عبادت ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنا، بلکہ 11ویں والے پیر شہنشاہ بغداد کا فرمان ہے، حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں شعبان کا مہینہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سارا سال ہی ہم درود پاک الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن شعبان کے مہینے میں میرے بھائیوں اور زیادہ شروع کر دیں۔ کیوں؟ شعبان کا مہینہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آیت درود کو اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت شعبان کے مہینے میں اللہ پاک نے اس کو نازل فرمایا تھا۔ اس وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں شعبان کا مہینہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ تو درود پاک کو میرے بھائیوں اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ اہل بیت کے بہت ہی پیارے چشم و چراغ ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ شعبان کے مہینے میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک کچھ فرشتوں کو پیدا فرما دے گا۔ وہ فرشتے اس کا وہ درود سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کے لیے قیامت تک بخشش کی دعا کرتے رہو۔ کتنی مرتبہ روزانہ پڑھے گا؟ 700 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 700 مرتبہ۔ کون سے مہینے میں؟ شعبان کے مہینے میں۔ کوئی ہمیں بابا وظیفہ بتا دے، ہم اسی وقت عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وقت کے امام ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، اہل بیت کے چشم و چراغ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں سے ہے، آپ کی آل اولاد ہے۔ آپ نے یہ بیان فرمایا ہے جو بندہ 700 مرتبہ روزانہ پڑھے گا اللہ کچھ فرشتوں کو پیدا فرما دے گا۔ اس سے بھی بڑی بات امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں درود پاک پڑھنا ساری عبادتوں میں سے ایک ایسی پیاری عبادت ہے، اس کا فائدہ بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ فائدہ ہے۔ آپ کے والد صاحب فرماتے ہیں، پھر انہوں نے آگے ایک حدیث پاک لکھی، وہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک کی حدیث پاک کے راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ ایک فرشتہ پیدا فرما دے گا، پھر اللہ پاک اس فرشتے کو حکم دے گا جس طرح میرے اس بندے نے میرے نبی پر درود و سلام بھیجا ہے، اب تم قیامت تک میرے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہو۔ ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ تو 1,00,000 سوا لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ مرتبہ نہیں، صرف 1 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ میرے بھائیوں۔ پھر بھی اگر ہم نہ پڑھیں درود پاک، نہ پڑھیں تو پھر ہم سے بڑا سست کون ہوگا، ہم سے بڑا محروم کون ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی کیا ہی کہنے ہے، دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ درود پڑھنا ہے میرے بھائیوں، شعبان کے مہینے میں تو اور زیادہ کر دینا ہے، شعبان کے مہینے میں اور زیادہ کر دینا ہے، کیونکہ شعبان کا مہینہ درود پڑھنے کا مہینہ ہے، درود پڑھنے کا مہینہ ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مولا علی کے خلیفہ ہے، اور انہوں نے وضو کا طریقہ مولا علی سے سیکھا ہے۔ حضرت عمر کے دور حکومت میں پیدا ہوئے ہیں،
اور ان کی جو والدہ تھی وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں کام کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ان کی ماں کام کیا کرتی تھی، یہ روتے تھے، بچے تھے، سرکار کی بیوی ان کو اٹھا کر دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک عورت آئی، اس نے کہا جی میری بیٹی وفات پا گئی ہے، تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں ایسا، میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ اگلے جہان میں میری بیٹی کی کیا صورتحال ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو وظیفہ بتا دیا۔ اس عورت نے گھر میں جا کے وہ وظیفہ کیا، اللہ کے ولی کا بتایا ہوا وظیفہ تھا، وظیفہ کام کر گیا۔ رات کو جب اس نے خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا، اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے، عذاب الہی میں گرفتار ہے۔ وہ عورت بڑی پریشان ہوئی بیٹی کا حال دیکھ کر۔ صبح کے وقت پھر وہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ جاتی ہے اور بتاتی ہے خواجہ صاحب مسئلہ یہ ہے، میں نے وہ وظیفہ کیا تھا، اب تو میرے لیے اور پریشانی بڑھ گئی ہے، میں نے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا ہے، میری بیٹی عذاب الہی میں گرفتار ہے۔ وہ مائی وہاں سے واپس چلے جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، کچھ دنوں بعد خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں وہی بیٹی آ جاتی ہے، اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کو جب خواب میں دیکھتے ہیں وہ جنتی محل ہے، جنتی تخت لگا ہے، جنتی بچھونا ہے، وہاں پر اس کی بیٹی ٹہل رہی ہے، وہاں بیٹھی ہے، جنتی نعمتیں کھا رہی ہے۔ اس لڑکی نے خواجہ حسن بصری سے کہا کیا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا نہیں، میں تمہیں نہیں جانتا۔ وہ لڑکی کہنے لگی خواجہ صاحب میں اس عورت کی ماں ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے وظیفہ بتایا تھا، میں اس کی بیٹی ہوں، میری ماں آپ کے پاس آئی تھی۔ خواجہ صاحب نے کہا ہاں لیکن وہ تو مجھے کہہ رہی تھی تم عذاب میں گرفتار ہو، وہ تو مجھے کہہ رہی تھی تم عذاب میں گرفتار ہو، اب کیا ہوا؟ تم تو جنت کے اندر ہو، جنتی نعمتوں کے اندر ہو۔ وہ لڑکی کہنے لگی خواجہ صاحب بات یہ ہے میں عذاب الہی میں گرفتار تھی، ہوا کچھ یوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ہمارے قبرستان کے پاس سے گزرا اور وہاں سے گزر کر کھڑا ہوا، اس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اور اس کا ثواب سارے قبرستان والوں کو پیش کر دیا۔ کہتی ہے خواجہ صاحب اس ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب کو دور فرما دیا ہے۔ نہیں ذرا زور لگا کر سبحان اللہ کہے نا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو میرے بھائیو۔ درود پڑھنا ایسی اہم عبادت ہے کہ شعبان کے مہینے میں اس کو کثرت سے کریں۔ اگر عام مہینوں میں آپ 500 مرتبہ پڑھتے تھے اب 1000 مرتبہ کر دیں، زیادہ کر دیں شعبان کے مہینے میں۔ کیونکہ شعبان کا مہینہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ 4 عبادتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ روزہ یہ اہم عبادت ہے شعبان کے مہینے کی، تلاوت قرآن، استغفار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، یہ 4 عبادتیں بڑی اہم ہیں جو حدیثوں میں آئی ہیں میرے بھائیوں۔ پورا مہینہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ ہم ان پر عمل کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے، استغفار بھی کریں گے، انشاءاللہ سرکار پر درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کریں گے۔